ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیوز ون کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن. فیصلہ پاکستان کا 12 گھنٹے بعد 12 کروڑ 85 لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے, کہنے کو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان کے مستقبل کے اوپر بہت بڑا ہوگا. اور ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے جس میں میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ سب لوگوں کو یہ یقین دلواؤں کہ آپ کی ووٹ کی طاقت پاکستان کا مستقبل بدل سکتی ہے اور آپ نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. بہت بڑا پینل میرے ساتھ موجود ہے, اس لیے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ایک بار پھر ان کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں اینکر ہیں ہماری نیوز ون کی بہت مشہور ثنا فیصل, ساتھ ساتھ شہاب محمود صاحب ہیں ہمارے ڈائریکٹر نیوز, ساتھ ساتھ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہے ہیں فرام پی ٹی آئی. خواجہ نوید احمد صاحب میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا. بینچ سلیم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سجاد میر صاحب, علی ممتاز صاحب ہمارے سینئر اینکرز ہیں تینوں, کاشف رفیق صاحب بیورو چیف اسلام آباد, حافظ احسان احمد, فاروق عادل صاحب سینئر تجزیہ کار, افضل خان صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. یقیناً بہت بڑا پینل ہے اس لیے میں چھوٹے سوال کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی مجھے بریفلی جواب دیں تاکہ سب کا رسپانس جان سکوں. خواجہ نوید صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا ابھی آپ جب اسٹوڈیو میں آئے کہ آپ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے ہیں, تو آپ نے جواب دیا الیکشن اس ماحول میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں سر؟ سر وہ آپ نے پوچھا, ابھی میں نے اسے کہا کہ جس سے جو پیا بھائے وہی سواگن. تو یہ تو الیکشن نہیں ہے نا, یہ تو سواگن دونوں نہیں بنانا ہے. خود تو کوئی بھی نہیں بن پا رہا, خود کوئی بھی نہیں جیتے گا, جس کو جتا دیں گے وہ جیت جائے گا. سر ایسی بات کر کے آپ پاکستانیوں کا دل توڑ رہے ہیں خواجہ صاحب. سر پاکستانیوں کا دل پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہے, آپ مزید نہ توڑیں سر. آپ جھانک کے تو دیکھیں, ہم تو اب جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. کیا یہ الیکشن جوڑ پائیں گے دل؟ اللہ کرے سر اس سے کچھ رزلٹ اچھے آ جائیں, ملک کی بہتری ہو, وہ لوگ آ جائیں کم از کم آنیسٹ, جو کرپشن ختم کریں. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, چوری اینڈ کام چوری. چوری اینڈ کام چوری. بہت اچھا کہا آپ نے, بہت عمدہ کہا. سنا آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ کس کے میرا ساتھ؟ خیال ہے خواجہ صاحب نے بڑا اچھا جواب دے دیا. ابھی تو صرف یہ بات ہے کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں, عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی تقدیر بدل دے, آپ کی قسمت بدل دے, آپ کے مسائل کا سدباب کرے, آپ کے مسائل کا حل کرے, جو لگتا ہے جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, اس کو آپ ووٹ دینے گھر سے ضرور نکلیں. آپ کا ووٹ ہی فیصلہ کرے گا. بہت پرانا, بہت سارے لوگ سر بہت پرانا گانا ہے, وہ کہتے ہیں بھروسہ کر لیا جس پر اسی نے ہم کو لوٹا ہے, کہاں تک نام گنوائیں سبھی نے ہم کو لوٹا ہے. آپ کی سٹوری میں رومانس بہت ہوتا ہے, یہ بڑی محبت والی. چلیں آگے بڑھنے دیں مجھے. سجاد میر صاحب, کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو سر؟ دیکھیں بات سنیں, الیکشن جو بھی ہوا, اس کا رزلٹ جو بھی آیا, ابھی پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا, لیکن ایک مرحلہ ضرور طے ہوگا. ہمیں 4-5 مہینے, چاہے کوئی بھی جیتا, کوئی بھی جیت گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی جیت گئی, اینٹی پی ٹی آئی جیت گئی, مسلم جیت گئی, مسلم لیگ جیت گئی. آئندہ 4-5 مہینے ہم ایک کنفیوژن کا انتشار کا شکار رہیں گے. بری بات نظر آتی ہے لیکن یہ ایک مرحلہ ہے جس سے منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں گزرنا پڑے گا, اور اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. یہ قوموں کی زندگی میں ایسے وقت آیا کرتے ہیں, ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت آیا ہوا ہے. یقیناً الیکشن کے وقت کوئی بھی جیت گیا, یہ نہیں کہ دوسرا نہیں مانے گا, بلکہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈ نہیں سکتا. آپ نے مارچ پہ اپریل میں پھر جانا آئی ایم ایف کے پاس, کون جائے گا, کون ان مسائل کا حل ڈھونڈے گا, کون میرے مسئلے کا حل ڈھونڈے گا. میرے گھر میں بجلی کا بل جو آتا ہے, میرے گھر میں گیس کا بل جو آتا ہے, مجھے جو فیسیں دینی پڑتی ہے, اس کی ادائیگی کے لیے کوئی حل ہے میرے پاس؟ نہیں ہوگا. تو لوگوں کی مسائل جو ہیں, شکایتیں جو ہیں وہ رہیں گی. اس کو حل کرنے کے لیے اگر یہ لوگ مل کے بیٹھ جائیں, جو بہت مشکل نظر آتا ہے, یہ ساری پارٹیاں نہیں بلکہ سارے سٹیک ہولڈر, میں سٹیک ہولڈر کا لفظ استعمال کروں گا, پارٹیوں کا نہیں, تو شاید کوئی راستہ ہم تلاش کر سکیں. یہ مرحلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے, یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے فلاں آ گیا. ہمیں پلسرات سے گزرنا ہے. جی بالکل پلسرات سے گزرنا ہے, اور وہ پلسرات خاصا لمبا ہے, بہت لمبا پلسرات ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہاب محمود صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں یا سلیکشن ہو رہا ہے سر؟ کیا کانفیڈنس ہے لوگوں کو الیکشن کے سسٹم کے اوپر, نگراں حکومت کے اوپر, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر؟ شہاب صاحب اگر اعتماد ہوگا تو تبھی کل ووٹ دینے جائیں گے, اور اگر اعتماد نہیں ہوگا, مجھے آواز نہیں آ رہی اینکر کی. اعتماد ہوگا تو کل ووٹ دینے جائیں گے, یعنی ووٹر ٹرن آؤٹ کل بتا دے گا کہ لوگوں کو کتنا بھروسہ ہے سسٹم کے اوپر. مجھے آواز نہیں آ رہی اینکر. افضل خان صاحب کو میری آواز. آپ کے جو سوال میں آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ آپ نتیجہ چاہ رہے ہیں. نتیجہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر ویسے مختصراً میں اگر ایک لائن میں اور بول دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی اتنی آسانی سے نہیں جیت پائے گی,
तो आप यही समझ लें, या पीटीआई को नहीं जीतने दिया जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं तो चलें, ये जवाब दे देता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर ये इस तरह से मुनासिब नहीं है कि आप एक मास मीडिया के ऊपर बैठकर इस तरह के नहीं शाह साहब, मेरा सवाल ये नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं अवाम की पल्स क्या है, लोगों के जज्बात क्या हैं, क्योंकि आप सब सीनियर लोग हैं, सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से सुबह से रात तक मिलते हैं, 200-300 बंदे हो ही जाते हैं, मालूम पड़ जाता है कि रुझान क्या पैदा हो रहा है सोसाइटी के अंदर। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं ये पूछ रहा हूं क्या लोगों को एतबार है, एतमाद है सिस्टम के ऊपर, ईसीपी के ऊपर, निगरान हुकूमत के ऊपर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर। फारूक आदिल साहब, योर ओपिनियन ऑन इट सर। वॉइस ऑफ अमेरिका का भी सर्वे आया है और एक सर्वे और भी आया है। इन दोनों सर्वेज में ये बताया गया है कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद की पाकिस्तान के इदारों पर एतमाद है और 75% मेरे ख्याल में राय दहनगान ने ये कहा है कि उन्हें इंतखाबी नताइज पर एतमाद होगा। अब एक ख्वाजा नवीद अहमद, मैंने कराची में वो तो नहीं की कोर्ट रिपोर्टिंग, लेकिन ख्वाजा नवीद अहमद साहब की महफिलों में बैठने का मुझे सादत हासिल रही है। बहुत बागो बहार शख्सियत हैं और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये बता दिया है कि सुहागन कौन है और पिया कौन है। दरअसल इनका इशारा उस पिया की तरफ था जिन्होंने रातों रात सड़कों से लोगों को पकड़ के जज बना दिया था। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब मामलात बहुत आगे जा चुके हैं और अब इस तरह से नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ मामलात कर लें। अब लोग भी बेदार हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत माजी की निस्बत ज्यादा मैच्योर है, तो हम एक मैच्योर नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई शाह महमूद और दोस्तों को यहाँ जान के खुशी होगी कि हम दोनों क्लास फेलो हैं। शाह महमूद ने दाएं और बाएं की तफरीक के खात्मे की बात की है। बहुत हद तक ये तकसीम खत्म हो गई है और इमरान खान के आने के बाद यकीनन इसमें फर्क पड़ा है, लेकिन एक और फर्क पड़ा है। दरअसल जो एक हमारे यहाँ दायां बाजू एक वो है जो सेंटर राइट है और एक राइट है। अब हुआ ये है कि हमारे वेस्ट ने वेस्टर्न एजेंडे के तहत राइट विंग के अंदर एक अल्ट्रा मॉडर्न एलिमेंट को दाखिल कर दिया है। ये अल्ट्रा मॉडर्न एलिमेंट कौन था? ये एलिमेंट वो था जिसने पार्लियामेंट के अंदर जो है अपना हमजिन परस्ती का कानून मंजूर कराया था, जिसने कश्मीर पर पाकिस्तान का जो नैरेटिव था उसको तबाह करके उसने कश्मीर को आर्टिकल जो 5 अगस्त का वो था वो उसको तस्लीम किया। पहले ये कहा कि हम हर जुमे को इस मुल्क में एहतजाज करेंगे। ये वो दिन थे जब मोदी और उसका वजीर खारजा पूरी दुनिया में दौरे कर रहा था कि हम कश्मीर में ये करने जा रहे हैं। तो उस मौके पर पाकिस्तान की लीडरशिप, जिसमें एक शाह महमूद कुरैशी थे और एक इमरान खान थे, ये टेलीफोन पे सफारतकारी फरमा रहे थे। तो दरअसल ये वो मेरी मर्जी का मामला भी उसी दौर में हुआ था और उन्हीं के इनिशिएटिव पर हुआ था। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं पीडीएम की हुकूमत आई और उसके बाद जब ये यौम ख़वातीन आया तो उस मौके पर कोई मेरी मर्जी कहने वाला नहीं था। तो दरअसल ये एक अल्ट्रा मॉडर्न राइट विंग में शामिल किया गया था। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आई और ये बड़ी खतरनाक तब्दीली थी। ये इलेक्शन जो है अगर उसकी बेखुदी कर सके तो पाकिस्तान का बहुत भला होगा। यकीनन वेरी गुड मिला आपको, एक गुड भी मिला ख्वाजा नवीद साहब की तरफ से आपके तज्जिए के ऊपर, बहुत पसंद आया उन्हें। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सवाल है सर, एतमाद है लोगों को सिस्टम पे? सर सिस्टम पे आपने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन पे आपने सवाल किया। इस वक्त जो सिचुएशन है, हम इलेक्शन कमीशन में थे और हम हर वो काम करने की कोशिश करते थे, हमारे दरवाजे खुले होते थे और सहाफी आ सकते थे और पूरे इलेक्शन कमीशन में घूम सकते थे। अभी आप इलेक्शन कमीशन में अंदर नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन में क्या हम कोई न्यूक्लियर कोई हमने एसेट्स रखे हुए हैं जो छुपा रहे हैं? व्हाट वी आर ट्राइंग टू हाइड। एक चीज मैं अर्ज करूं कि देखिए, आपने एक पार्टी जैसे बेनजीर को जंजीर कहते थे पूरे पाकिस्तान की, इस वक्त एक फेडरल पार्टी है, उसको आपने डिसएनफ्रेंचाइज किया, उससे आपने बल्ला छीन लिया, उसके आपने कैंडिडेट वो जेल में, उसके जो नॉमिनेट करने वाले थे उनको पकड़ लिया। ये सब कुछ करने के बाद एक बंदा अली अमीन गंडापुर वो 4 सीटों पे खड़ा है और चारों सीटों पे एक बैंगन, एक मूली, एक क्वीन और एक फलाना। वो कहते हैं खुदा के लिए यार एक सिंबल तो दे दो।
اور وہ پھر ہائی کورٹ سے اس کو ایک سمبل ملتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ہم جب الیکشن کمیشن میں تھے تو ہمارے پاس پیپلز پارٹی آئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پینسل کا نشان ہے یہ تیر کے نشان سے ملتا ہے اور اس سے ہمارے ووٹ خراب ہوتے ہیں. ہم نے وہ پینسل کا نشان ہٹا دیا. جے یو آئی والے آئے, انہوں نے کہا کہ کتاب اور ماچس ملتی ہیں تو یہ ماچس ہم نے ہٹا دیا. گاجر, مولی اور اس طرح کے جو فنی قسم کی چیزیں تھی وہ اس میں, دیکھو یہ سیریس مسئلہ ہے. ابھی اللہ کی شان دیکھو, جس کو بینگن دے دیا تو وہ اتنا بینگن مشہور ہو گیا کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جتنے 40 سال میں شیر کو اتنی عزت افزائی نہیں ملی جیسے بینگن کو 10 دن میں. لیکن ایکچولی یہ اٹ از something wrong about on behalf of the election commission. آپ کو ڈیسنٹ اور اس طرح کے لوگ اس کو پہچان سکے. اچھا وہ سب کچھ ہو گیا, اب تو ہم کل الیکشن پہ جا رہے ہیں اور میں اور آپ میرے خیال میں اس پینل میں واحد 2 آدمی ہیں جن کو امید نہیں یقین ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میرا گمان نہیں, میرا یقین ہے کہ پاکستان کا کل روشن ہے. کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. غلطیاں بھی ہوتی ہیں, قصور بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا نیچرل جسٹس سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ کا اپنا جسٹس سسٹم فیل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو نیچرل جسٹس سسٹم ہے وہ اپریشنل ہو جاتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا. آپ جنگل میں دیکھیں, آپ ایک منٹ, آپ جنگل میں دیکھیں شیر اور چیتے انڈینجرڈ ہیں, اسپیشیز ہیں, لیکن ہرنوں کے جو بکری کی طرح کی چیز ہے اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ بے پناہ بڑھ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر جنگل میں وہ ہو سکتا ہے تو اس یہاں پہ بھی ہوگا. ہم یہ امید کرتے ہیں اداروں سے کہ جو کچھ آپ نے کیا کسی کو جتوانے کے لیے, پیا سہاگن وغیرہ, چلو آپ نے کر دیا, عوام نے معاف کر دیا, لیکن کل اب جو لوگ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے زیادہ ووٹ گننا ضروری ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جو جس کے لیے ووٹ دے اسی کے لیے آپ اس کو کاؤنٹ کریں اور اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہو. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی کی گئی جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں کی گئی. اتنی زیادہ خواتین ایک پارٹی نے ہی نومینیٹ کی ہیں جو اس الیکشن میں ہیں, اور وہ تمام خواتین جیلوں میں ہیں اور کسی کو یقین نہیں کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہے. ٹھیک سر. تو جب لوگوں کو اور سمپیتھی ووٹ جائے گا اور لوگ اپنی سمپیتھی, فیصلہ اگر 8 دن بعد آتا تو یہ سمپیتھی ووٹ نہ پڑتا. میں اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں. افضل صاحب پلیز اجازت دیجیے میں آگے بڑھوں. حافظ احسان احمد صاحب, کیا شب معراج کی بابرکت رات کے صدقے پاکستان کو آپ کو لگتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ملیں گے اور ایک بڑا ریولوشن پاکستان میں الیکشن سے آئے گا انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ طلب آپ مبارک کو, میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں بھی اسی چیز کا کرنا تھا. آج بڑی بابرکت رات ہے اور اس رات کی جو عبادت بھی ہے یا اس رات کے اندر جو دعائیں بھی کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کو پاکستان کا جو مستقبل کا لکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ سارے جو 25 کروڑ کے لوگ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک اچھا ملک بنائے, ایک اچھی گورننس آئے, ایک اچھا جسٹس سسٹم آئے, جس ملک کے اندر پراسپیرٹی آئے, جس ملک کے اندر جو ونڈکٹیو ایک ایٹیچیوڈ ہے اس سے ہم جان چھڑائیں اس چیز کے اندر, اپنی جو غلط چیزیں انہیں ریئلائز کریں اور پاکستان کا ایک مستقبل جو ہے, جو پاکستان جس کو ہم ڈریم کرتے تھے, یہ ہمارا ملک جب 1947 کے اندر بنا اور جس کے لیے اسٹرگل کی گئی ہمارے فور فادرز نے, قائد اعظم کے امبریلا کے نیچے ہم نے ایک ملک حاصل کیا, وہ سارے کے سارے آبجیکٹیو جو اچیو کرے, اللہ کرے وہ دن آئے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ووٹ سے بہتر جو ہے وہ آپشن کوئی نہیں ہے. اب جو آپ کا سوال ہے اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک وہ ایسپیکٹس ہے کہ میرا ووٹ جو ہے اس کے اوپر مجھے ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ میرا ایک ووٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے, پاکستان کے نظام کو چیلنج کر سکتا ہے, پاکستان کے نظام کو چینج کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر جو میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی طرف قدم ہونا چاہیے. میرا ووٹ جو ہے وہ اتنی امپورٹنس رکھتا ہے, اس کے اندر ایک جان ہے کہ وہ اس سسٹم کے اندر ایک اپنا اچھا خاصا حصہ ڈال سکتا ہے. یہ ہے اس کا ایک ایسپیکٹ. اگر ہم اس ایسپیکٹ کو ریکگنائز کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, تو پھر ہم دوسرے سسٹم کی طرف جائیں گے جو کل ہونے والا ہے. اور کل جو ہونے والا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اب بات جو ہے وہ سیکنڈ فیز کے اندر چلی گئی اور بات چلی گئی ہے اس پروسیس کے اندر جو کل ہونے والا ہے. اور اس کے اندر اگر پاکستان کا جو انڈیویجول ووٹرز جو ہے وہ سامنے آتا ہے, ووٹ ڈالتا ہے
اور ہم اس اگر مگر کی بحث سے نکلتے ہیں کہ ہم بہت اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم اس اگر سے ہم اس کو نیگیٹیوزم کی طرف لے جاتے ہیں. اگر ہم اس سے نکلتے ہیں اس چیز کے اندر, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دھری رہ جائیں گی, اور پاکستان کا جو الیکٹرل ریزلٹس کل آئے گا وہ ریفلیکٹ کرے گا اس چیز کے اندر کہ پاکستان کے لوگ چاہتے کیا ہے, پاکستان کی عوام چاہتی کیا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آج امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک شخص کو یہ ریئلائز کروانا چاہیے آپ کی ٹرانسمیشن کے اندر کہ آپ آئیں, آپ ووٹ ڈالیں, آپ کا ووٹ امپورٹنٹ ہے اور آپ کا ووٹ پاکستان کو چینج کر سکتا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے 60, 65, 70, 75, 80 جو ہے, تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی کہ جب ایک عوام کا سمندر کسی طرف لے کے جاتا ہے تو جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی جو رضامندی جو ہے وہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے کہ جس طرف مخلوق خدا اس طرف ہوتی ہے. تو مخلوق خدا کو کرج کرنا چاہیے کہ آئیں, ووٹ لائیں, اپنا استعمال کریں, گھر سے نکلیں, کسی کا ویٹ نہ کریں, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا بہترین آدمی ہے یا پارٹی ہے اس کے لیے ووٹ ڈال کریں. اور دوسرا میں آپ کو طلع یہ بتاؤں کہ اب پاکستان جب 2024 کے اندر ہے تو وہ اب اویئرنیس اس لیول کے اندر آ گئی ہے کہ جو بھی نشان ہو آپ دیکھیں کہ ٹرکل ڈاؤن اس چیز کے اندر کر گیا ہے. لیکن انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ہمارا ایک فرض ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر, ہماری جوڈیشری بھی اپنی ہے, ہمارا الیکشن کمیشن بھی اپنا ہے, پاکستان کی فوج, اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی ادارے اس پروسیس کے اندر کام کر رہے ہیں وہ اپنے ہیں. ان چیزوں کو اگر لے کے آگے چلنا ہے تو ہمیں اپنی پرچی کا, ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے, ارلی مارننگ کے اندر جانا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ میرا ووٹ پاکستان کو بدلے گا. خواجہ نوید صاحب نے بھی کہہ دیا بہت اعلیٰ. اب یہ بتائیے فاروقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. خالد بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. افضل خان صاحب نے بھی کہہ دیا. خالد فاروقی اور صاحب ایک فکرہ اس میں بڑھانا چاہتا ہوں طلحہ, کہ کل جب پاک فوج کے جوان وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے آئے, ان کو سلام کریں, ان سے پیار کریں, ان سے محبت کریں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. لازمی ہے یہ قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی. اس کو پازیٹیو ہی رہے اور پینل ویٹ کر رہا ہے سر, بہت سارے مہمان ویٹ کر رہے ہیں. خالد فاروقی صاحب, یور اوپینین سر, فری اینڈ فیئر الیکشن یا نہیں؟ جس کا بیچ نیگیٹو ہو تو دیکھیے جو کل الیکشن ہوں گے اس کے بعد پتہ چلے گا نا شام کو. ابھی جو الیکشن سے پہلے کی جتنی صورتحال تھی وہ تو ہم سب نے دیکھی, اور جہاں قابل اعتراض چیزیں ہوئی اس پہ سب لوگوں نے تنقید بھی کی ہے, اور جہاں نارمل چلی اس کو نارمل کہا گیا. اب کل کا دن کیسا گزرتا ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کل کے دن میں کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہونے والا, اور جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی ہوگی, وہ ووٹ بھی ڈالیں گے. شام کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا انہیں انتخابات پر اعتماد ہے کہ نہیں. اگر انہیں انتخابات پر اعتماد ہوگا اور وہ اس کا اظہار کرتی ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ غلط الیکشن ہوئے ہیں. کل کا دن بہت سینسٹیو ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی زیادہ کہیں بڑا واقعہ ہوتا ہے, ویسے تو پاکستان میں دیکھیے ایک دھاندلی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے ہر الیکشن میں موجود ہوتا ہے. کہیں ایک لوکل لیول پہ ہوتی ہے, کہیں اجتماعی طور پہ ہوتی ہے, کہیں پورے کے پورے الیکشن جو ہیں ان میں یہ معاملہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے. لیکن کل کا جو دن ہے میرے اپنے خیال کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ہو یا لوکل انتظامیہ ہو, کہیں بھی کوئی ایسی بڑی کوشش نہیں کرے گا جس میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے, جس میں لوگوں کا ووٹ جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے, کیونکہ ووٹ تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اس سے ہٹ کے اگر کہیں کسی نے کوئی ماضی کی طرح کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال کرنا ہے تو وہ شام تک سامنے آ جائے گا. ہمارے ہاں ماضی میں بھی جتنے الیکشن ہوتے رہے تب بھی یہ بعض کانسٹیچوئنسیز میں بعض جگہ پہ مجموعی طور پہ یہ شکایات رہی کہ جی کسی امیدوار کو ووٹ دیے گئے, کبھی کہا جاتا تھا ان کو ووٹوں کے بھرے بیگ دیے گئے. اب کیا صبح کیا ایسا ہوتا ہے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرا خیال ہے کوئی اور بھی اس کے بارے میں بھی پریڈکٹ شاید نہ کر سکے. اگر کسی کے پاس ہے ایسا معاملہ جان سکتا ہے تو اس پر بات کر سکتا ہے. رائٹ فاروقی صاحب, بینیش کمنگ ٹو یو, آپ کی نظر میں کتنے فری ہوں گے, کتنے فیئر ہوں گے یہ الیکشنز, اور لوگوں کو اعتماد کتنا ہے سسٹم کے اوپر؟ میں تو تھوڑی لبرٹی لوں گی طلحہ آپ سے بھی, اور جہاں پہ فاروقی صاحب نے کہا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھی اگر کوئی بتا سکتا ہے تو میں پنجاب کا تو آپ کو بتا سکتی ہوں, سندھ کا آپ مجھے بتا دینا. پنجاب میں, اور اگر میں لاہور کی بات کروں 14 سیٹیں ہیں, تو اس میں تو زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو ادھر ایج ملے گا, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے رہے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو میں کیا کہوں. اور میں نے آپ سے 6 تاریخ کو میں نے پروگرام بھی کیا تھا, اور اس کے اندر میں نے اخبار شیئر کیے تھے. اخبار کا جو فرنٹ پیج ہے اس کے اوپر پیڈ ایڈورٹائزمنٹ تھی, لیکن نواز شریف صاحب پہلے صفحے پہ تھے, بیچ والے صفحے میں کوئی پارٹی نہیں,
اور جو آخری صفحہ تھا اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کا بہت بڑا اشتہار تھا. تو انتخابات 2024 کی کہانی یہی ہے. فاروقی صاحب کوئی غلطی تو نہیں میں نے کر دی؟ صحیح بتایا نا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے, مجھے یہی لگتا ہے. ایک چھوٹی سی بات کر دوں, یہ جو اخبارات کی ایڈ کی آپ بات کرتے ہیں, یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. جب بینظیر بھٹو اور نواز شریف کا مقابلہ تھا تب بھی اخبارات کے فرنٹ پیج پورے لیے جاتے تھے, اور اخبارات کو تب یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا کہ مجبوری میں پیج 3 جس کو کہتے ہیں اس کو صفحہ اول کہنا پڑا, کیونکہ فرنٹ پیج سارا ایڈ پہ چلا جاتا تھا. تو آج بھی ہو گیا, اس میں کوئی نہیں, میں تو صرف سر یہ کہہ رہی ہوں, وہ ڈیجا وو آپ نے سنا نا, ایک انگلش کی ٹرم ہوتی ہے ڈیجا وو. تو وہ جیسے ڈیجا وو ہوتا ہے نا کہ فرنٹ پیج پہ نواز شریف ہے, لاسٹ پیج کے اوپر بلاول ہے, بیچ والی پارٹیاں ہیں, کہیں پہ مسنگ ہے, بیچ خبر کے طور پہ تو نہیں لگانا چاہیے, اشتہار کے طور پہ لگایا جانا چاہیے. ہوتا نہیں ہے عمومی طور پہ, یہ وہ تو یوں لگایا گیا کہ یہ خبر ہے. ہوتا نہیں ہے, لیکن ہوتا رہا ہے. میں نے یہ بات کی ہی علی ممتاز صاحب آپ کو جگانے کے لیے تھی. نہیں, میں نے جگانے کے لیے کی تھی کہ علی ممتاز کی بات پتہ چلے کہ بس ٹرانسمیشن میں تو جاگا ہوا ہوں. ہم تو گزشتہ 2 سال سے جاگے ہوئے ہیں, کسی اور کے جاگنے کا وقت ہے, اور ان کے لیے it's time to wake up and smell the coffee. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو لاہور کی 14 نشستوں کی بات کی ہے نا بینش, اگر الیکشنز ہونے کے بعد اور ریزلٹس کی کاؤنٹنگ اور اس میں کوئی معاملات خراب نہ ہوئے, مطلب ریگنگ ویگنگ نہ ہوئی, اور جو واقعی میں جنرلی ووٹ پڑا ہے وہ سامنے آئے, تو بھلے 14 کیا لاہور کی 28 نشستیں بھی قومی اسمبلی کی ہوتی ہے اور پی ایم این. سر وہ چوکیدار کہتا ہے نا کہ جاگ دے رہنا, ساڑھے تے نہ رہنا, ساڑھے دینا رہنا. لیکن وہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ پیرا دینا بڑا ضروری ہے. اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو پھر تو کہیں گے نہیں جی واقعی میں ایج تھی, ورنہ یہی کہا جائے گا یہ ایج نہیں تھی, یہ ویج تھی, جس کے نتیجے میں آپ جیت گئے. تو کانفیڈنس کو بحال کرنا بڑا ضروری ہے. پہلے سجاد میر صاحب نے بھی یہ بینش کچھ دیر پہلے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ جی ہمارے ووٹرز کی میچورٹی کی بات کی تھی. تو اگر ہمارے ووٹر سجاد میر صاحب ابھی بھی میچور نہیں ہے تو پھر کب میچور ہوں گے؟ اور اگر وہ میچور نہیں ہے اور پھر ہمارے سیاستدان بھی میچور نہیں ہے, اور اگر ہمارے سیاستدان بھی مخلص نہیں ہے اور ہر کوئی اپنی ذات سے مخلص ہے صرف اور ملک سے مخلص نہیں ہے, تو پھر تو وہی ہونا چاہیے نا کہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تو یہ جو ڈالر کی اسمگلنگ اور کرنسی کی اسمگلنگ تھی یہ آ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں روکی گئی, جبکہ وہی اسحاق ڈار صاحب جو پہلے آئے تھے اور آ کر انہوں نے نعرے لگائے تھے, ان کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ تو بادشاہ ہیں ہمارے اکانومی کے معاملات کے, ان کو تو اتنا تجربہ ہے ان کا, تو وہ آ کے روکتے ہیں نا, کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ اور اب بھی آ کے اگر ہم 6 مہینے اسی میں بے یقینی کی صورتحال میں رہیں گے اور آئی ایم ایف کی تلوار سر پہ لٹکتی رہے گی, بجلی کے بل ہمارے زیادہ بڑھ جائیں گے, فیول مہنگا ہو جائے گا, تو پھر ہم باقی بات وہیں پہ رک جائے گی. ہم یہ اربوں روپے کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اربوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کو سنبھال کے رکھیں, کسی اور کام میں آ جائیں گے, کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا. الیکشنز میں ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف پولیٹیکل ویسے آپ نے اگر کا استعمال میری بات کا کیا, بالکل درست کیا. میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میچور ہو گئے ہیں تو آپ فیصلہ لے لیجیے. اگر کی جگہ اگر بتی رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. میرا راؤنڈ کمپلیٹ ہونے دے بینش پلیز, ایک مہمان رہ گئے, انتظار کر رہے ہیں. 4 سال کے لیے جو ہے لوگ میچور ہوئے تھے, وہ 4 سال تھے 2018 سے لے کر 2022 تک, اس سے پہلے بھی میچور تھے. رائٹ, کاشف رفیق بھی انتظار کر رہے ہیں, عبداللہ حمید گل صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں. پلیز بھی فیصلہ ایک آیا نا, میرے خیال سے جج صاحب پہ چھوڑ دیا جائے, قدرت اللہ صاحب پہ, وہ طے کر لیں. جج صاحب میچور ہو گئے ہیں, جج صاحب نے طے کیا نا, جج صاحب نے بھی فیصلہ سنایا. کاشف بھائی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرا رہا ہوں. عبداللہ حمید گل صاحب, پینل پلیز مجھے اجازت دیجیے, مجھے اجازت دیجیے. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کی نظر میں لوگوں کا اعتماد سسٹم پر کتنا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز کتنے ہوں گے حضور؟ عبداللہ حمید گل صاحب. چلیں, عبداللہ صاحب کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے, ہم دور کرتے ہیں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی. کاشف رفیق, سیم کویسچن ٹو یو سر. طلحہ بہت شکریہ. میں ساری گفتگو کا سن رہا تھا, مجھے ایسا لگا کہ ہم ہر طرف سے انتہا پہ ہیں. یعنی کہ جو ایک ٹیم جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو اس کی تمام خامیاں بھی خوبیاں لگ رہی ہیں, اور جو دوسری طرف ہے اس کو بھی تمام خامیاں خوبیاں لگ رہی ہیں. میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا, میرے پاس ایسی 20 مثالیں موجود ہیں کہ رات کو ٹکٹ جو ہے وہ شیر کا تھا, صبح ٹکٹ بلے کا تھا ان کے ہاتھ میں, اور رات کو ہیلی کاپٹر پھرتا تھا اور صبح سارے کے سارے بندے بنی گالا جاتے تھے. اس میں وہ بھی اراکین اسمبلی تھے, اور اس وقت بھی کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ ساری راہ ہموار کی جا رہی تھی. دیکھیے, جب آپ کو میسر آ جائے چیزیں تو آپ کے ادارے ٹھیک, جب آپ کو میسر نہ آئے چیزیں تو آپ کے ادارے غلط. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہے تو غلط ہے. بھائی اگر آج یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن ماضی میں جو معاملہ ہوا ہمیں اسے بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. کاشف صاحب, میں اپولوجائز کر رہا ہوں ٹو انٹرپٹ یو, پلیز وقت کم ہے, معاف کیجیے گا, معذرت کے ساتھ. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کی طرف آ رہا ہوں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ لوگوں کو سسٹم پر اعتماد ہے حضور؟ گورنمنٹ نہیں تھی, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
اس لیے میرا خیال ہے جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے حالات کے اندر ہمارا کیا بنے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مشکل مسائل ہیں اور پھر وہ لوگ جن کو 2018 کے الیکشن میں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، میرے خیال میں وہ اس بار جو ہے الیکٹ ہو جائیں گے، جن میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، جن میں جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب بھی ہیں، جس میں ایمل ولی خان بھی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ یہ جو آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں یا دیگر لوگ، تو یہ سارے جو ہے وہ آ جائیں گے. لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ یعنی کہ تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بالکل دینی جماعتوں کو جن کو سائڈ پہ کر دیا گیا تھا، لبیک کے لوگ تھے یا احمد لدھیانوی ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، یہ لوگوں کو بھی موقع ملے گا کیونکہ بہرحال ان کا ووٹ بینک تو موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی حالات بنتے جا رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کا سسٹم کا کلیپس جو ہے وہ بڑا واضح ہے. کر لیں یہ تجربہ بھی، جلد پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. رائٹ عبداللہ صاحب، بہت یقیناً آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے، پوائنٹ ریز کیا. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، جلدی سے ایک بریک لیجئے، واپس آئیں گے تو اس ٹرانسمیشن میں ایک امپورٹنٹ ایشو اٹھائیں گے جو کہ آج امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اٹھایا ہے کہ آروز کو اضافی بیلٹ پیپرز دیے جا رہے ہیں جو کہ پری پول منوورنگ، مینوپولیشن اور ریگنگ کے کام آئیں گے. یہ سوال اٹھاتے ہیں اپنے پینل کے سامنے. بریک کے بعد کہیں میں چاہیے گا. نیوز ون کے الیکشن ٹرانسمیشن فیصلہ پاکستان میں آپ کو ویلکم بیک کہیں گے. یقیناً ایک بہت بڑا الزام آج لگایا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ آر اوز کو جو ایکسٹرا بیلٹ پیپرز دیے جا رہے ہیں وہ دھاندلی کے کام آئیں گے، جعلی ووٹس کے کام آئیں گے، جس سے ووٹس تبدیل کیے جائیں گے. یہ کتنی بڑی ایلیگیشن ہے، پہلے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. میں جوائن کیا پینل، ہمارا بڑا کمال ہے. اظہر صدیق صاحب نے ہمیں پینل میں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سینئر قانون دان ہیں. اظہر صاحب ویلکم ٹو نیوز ون اسپیشل ٹرانسمیشن. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سوال آپ سے بڑا سمپل ہے سر، کیا کل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ 70-80% میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ کیا حالات آپ کو ان کنٹرول نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت مناسب ہیں الیکشنز کے لیے؟ اور اب تو وقت بہت کم بچا ہے، اگر دیکھا جائے تو 11 گھنٹے قریب رہنے والے ہیں. 15 منٹ اگر گزر جائیں تو یقیناً سلسلہ جاری ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اظہر صاحب؟ بہت شکریہ. اگر سچ پوچھ رہے ہیں تو یہاں سارے بیٹھے ہیں، یہ سارے یہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد خود اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. کیا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں پری پول دھاندلی ہو رہی؟ کیا سیاسی جماعتیں، ایک سیاسی جماعت جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چڑھ کر آئی ہے، اس کے لیے راستے نہیں پیدا کیے جا رہے؟ یہ تو سارا کچھ دیکھ لیا ہم نے. ابھی آج کے دن ہی اگر آپ لے لیں، آج کے دن ہی میں ابھی چودھری ابو یوسف کا وزیر آباد سے بتا دیتا ہوں، یعنی آج 8 دن ہو گئے ہیں ان کو دستبردار نہیں ہو رہے تھے. یہ 10 کیسز ہیں اس طرح کے، کچھ 70 کے قریب سیٹیں ایسی ہیں جس میں ابھی بھی یعنی یہ تو میں نے ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر کیسز ہے کہ ان کو ایک ایف آئی آر پکڑا گجرانوالہ سے جب ڈسچارج ہوئے سیالکوٹ لے گئے، سیالکوٹ سے ڈسچارج ہوئے تو حافظ آباد لے گئے، حافظ آباد کل ہائی کورٹ نے آج کے لیے بلایا، وہ بیمار ہو گیا، اس کے لیے بیلپ بنا. میں کیا آپ کو بتاؤں، یہ تو میں ایک کیس بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی یہ بھی، اور یہ کمال ہے، پتہ نہیں کون سے ملک میں رہ رہے ہیں، کون سی جمہوریت میں رہ رہے ہیں. یہ جو فسائیت کا دور ایک چل رہا ہے، ارے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. کر لیا آپ نے سارا کچھ، اب تو بند کر دے، آج تو بس کر دے. صبح کرائے صاف شفاف الیکشن، عام آدمی ووٹ کے لیے نکلے گا. اور اگر عام آدمی ووٹ کے لیے نکلا اور صاف شفاف الیکشن ہوئے، یعنی آئی ڈی کارڈ نہ چھینے گئے، پولنگ آفیسر نہ نکالے گئے، کوئی فساد دنگا نہ ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف یقیناً نمبر 1 جماعت ہوگی. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے جی لاہور میں پی ایم ایل ایل بڑا نظر آ رہا ہے. پی ایم ایل ایل کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے اور ووٹر جو ہے نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. ڈرایا دھمکایا بہت ہے آپ نے. پاکستان میں الیکشن جو بڑا کہا کرتے تھے لیفٹ کی جماعتیں، بڑی ایک وائبرنٹ آواز ہوتی تھی. آج جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں، صحافی ہیں، جو لیفٹ کی کبھی آوازیں ہوتے تھے، آج کل وہ سارے کے سارے رائٹ کی آوازیں بن چکے ہیں. جو اور ہوائیں بدل گئی ہیں، آوازیں بدل گئی ہیں سر. ہواؤں کے ساتھ ساتھ آوازیں بھی بدلی ہیں سر. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے تھے نا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن لوگ چلنے والے تھے، وہ چاہے ارشد شریف کی شکل میں ہو، عمران ریاض کی شکل میں، سمیع ابراہیم، چودھری غلام حسین، وجاہت علی خان، سعید سرپائی، میں کیا نام بتا ہوں، ڈاکٹر محیط بھی تھا. آج سارے کہاں کھڑے ہیں؟
اور وہ جو رائٹ اظہر صاحب بڑا پینل ہے سر, اجازت دیں میں سب کو وقت دینا چاہتا ہوں اظہر صاحب پلیز ود یور پرمیشن. سجاد میر صاحب آپ ایک تو اس کے اوپر بھی رسپونڈ کیجئے گا جو اظہر صاحب نے کہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا ہے کہ ایکسٹرا بیلٹ پیپرز دیے جا رہے ہیں آرؤز کو دھاندلی کرنے کے لیے, اس کے اوپر بھی سر اپنی رائے دیجئے گا. نعیم الرحمان صاحب بہت مخلص مگر سادہ آدمی ہیں اور وہ بات ٹکا کے کرتے ہیں, اور کراچی کی کانٹیسٹ میں انہیں بات کرنی بھی چاہیے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فالتو بیلٹ پیپر دیے گئے ہیں. اگر نہ دیے جاتے کہ آپ پہ بیلٹ پیپر ضائع ہو جائے تو اس کے لیے استعمال کیا جائے, کچھ طریقہ کیا ہوتا؟ اصولی طور پر تو یہ کہ ایسی بات ہے جس پر آپ اعتراض بھی کر لیں, اس کے حق میں بھی بول دیں, یہ الیکشن کا زمانہ ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. رہ گیا ہمارے عزیز صدیق صاحب کی بات کا, تو اس میں کوئی جواب نہیں دوں گا. وہ بہت کمیٹڈ ہیں اور اچھی بات ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ, اتنے تسلسل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صورتحال جو بھی ہے, جیسی بھی ہے, جس قدر بھی ہے, جو نتیجہ بھی آئے گا, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں اور وداؤٹ منچنگ ورڈز میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے بعد جو پارٹی بھی جیتے گی, جیسے بھی جیتے گی, اس کے نتیجے کے طور پر فوری طور پر ایک امن پیدا ہونے والی صورتحال نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی, اگر یہ جیت بھی گئی تو نہ ملک کی صورتحال کو کنٹرول, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو حکومت نہیں دی جائے گی, میں یہ بات نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ملک کی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکے گی. ملک کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں صرف الیکشن کے علاوہ اور کن باتوں پہ غور کرنا چاہیے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے. سب سٹیک ہولڈر کو, میں لفظ بار بار سٹیک ہولڈر کہتا ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز نہیں کہتا, وہ ہم نہیں بیٹھ پا رہے. جب اگر نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں کچھ مہینے اس کشمکش سے گزرنا پڑے گا, پھر شاید ہم اپنے لیے کوئی رستہ نکال سکیں, ورنہ بہت کرائسس ہے. دیکھیے ابھی میں فریز ذکریہ کی کتاب دیکھ رہا تھا کہ دنیا نے ٹیررزم جہاں بڑھتی جا رہی ہے اس تشدد کے باوجود بھی معیشت میں ترقی کرنا سیکھ لی ہے. مختلف ملکوں کے حوالے دے کر اس نے یہ بات کہی ہے. معیشت تو اپنا راہ نکال دیتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات بنتی دکھائی نہیں دیتی ہے. ہم کسی بات پہ اکٹھے نہیں ہونا چاہتے. ہم سمجھتے نہیں ہے کہ ریالٹی کیا ہے, ہم سمجھتے نہیں ہے کہ عوام کو چاہیے کیا ہے, عوام مانگتے کیا ہے, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا, اب اس کے ساتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی آ گیا ہے. یہ 5 فیکٹر ایسے ہیں جو ہم پولیٹیکل پارٹی کسی کو دے نہیں پاتی. روٹی کپڑا مکان, بجلی, گیس, پانی, پیٹرول, وہ میں نے صحت اور تعلیم 2 باتیں کہہ دی ہیں, باقی باتیں تو مہنگائی کے سلسلے میں روٹی کپڑا مکان میں آ جاتی ہیں, اسی میں شامل ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اب سوچنی چاہیے ایز اے نیشن. بتایا جاتا ہے کہ ہم میچور ہو گئے, تو بھی میچور ہو جائے نا, بہت سے مسئلے جسے ہمیں حل کرنا ہے. رائٹ سر. علی ممتاز, میں پچھلے راؤنڈ میں بھی آپ کو صحیح طرح ٹائم نہیں دے پایا, تو پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی ایک خدشہ علی جو محمود مولوی صاحب میرے پروگرام میں بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ اٹھاتے رہے ہیں کہ الیکشنز کے بعد اگر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے, دھرنا, احتجاج, ریزلٹس ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے, ٹرائیبیونلز میں جائیں گے, عدالتوں میں جائیں گے, پنچروں کی باتیں شروع ہو جائیں گی, تو بہت نقصان ہوگا. یہ سچویشن اب پاکستان نہیں دیکھ سکتا اینی مور کرنٹ سیناریو میں. آپ بھی ایگری کریں گے؟ جی بالکل 100%. اس میں الیکشن سے پہلے کی جو صورتحال ہے نا, چاہیے یہ تھا کہ اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جاتا, آرگنائز طریقے سے چلا جاتا. ایک تو یہ کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ جی ہم سب سے مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو اس کا انتخابی نشان بلہ دے دیتے, الیکشن میں وہ جاتے, ان کو آپ الیکشن کیمپین چلانے دیتے, ان کو آپ ریلیز نکالنے دیتے, پوسٹرز لگائیں, جو مرضی کرنا ہے انہوں نے, مطلب مار دھاڑ کے علاوہ. اور اگر وہ مار دھاڑ والے ہیں, ایسے وہ تخریب کار قسم کے لوگ ہیں, تو ان پر پابندی پہلے ہی لگا دیتے, پابندی لگا کے ان کو سائڈ پہ کر دیتے, کہانی ختم, ہم آگے چلتے, آگے بڑھتے. اب جب وہ الیکشنز میں جا ہی رہے ہیں, تو اس طریقے سے جب آپ الیکشنز میں لے کے جائیں گے تو ایک ماحول یہی بن چکا ہے کہ بھائی اگر پی ٹی آئی ہار جائے گی تو وہ ہاری نہیں ہے, اس کو ہرایا گیا ہے. اگر یہ سب پہلے اگر آپ اس کو صحیح سے لے کر چلتے, سب کو موقع دیتے, الیکشنز میں جاتے, الیکشنز کا جو رزلٹ آتا, اس کے بعد پی ٹی آئی جو مرضی زور لگاتی رہتی, نعرے مارے, احتجاج کرے, کسی نے ان کی نہیں سننی تھی کہ بھائی یہ تو ہارے ہوئے ہیں نا, جو ہارتا ہے وہ تو آخر میں یہی کہتا ہے. لیکن اس دفعہ اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو جو پہلے سے بیک گراؤنڈ چل رہا ہے, اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بات میں وزن ہوگا کہ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے, ہمارا انتخابی نشان لے لیا گیا. ابھی کچھ دیر پہلے شہاب صاحب بھی غالباً یہی بات کر رہے تھے کہ ایک
कैंडिडेट है कि जिसका कौमी असेंबली की नशिस्त पे भी है और सूबाई असेंबली की नशिस्त पे भी है। कौमी असेंबली का उसका इंतखाबी निशान कोई और है, सूबाई असेंबली का उसका इंतखाबी निशान कोई और है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, अगर वहां पर भी आप उसको थोड़ा सा देख लेते, मैनेज बेहतर कर लेते, एक इंतखाबी निशान दे दें, क्या फर्क पड़ जाता है? आपने उससे उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान तो ले ही लिया, ठीक सर। तो ताकि चीजें बेहतर हों। अब कल के रोज कहीं से अगर यह शिकायत आए कि पोलिंग एजेंट्स को वहां फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा, पोलिंग एजेंट्स को उठाया जा रहा है, बाहर लोगों को रोका जा रहा है, या शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे हैं, या जो डेटा है, मैं आपको यहां पर एक और बात बता दूं, लाहौर शहर की जहां तक बात है ना, तो 1300 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, जल्दी बताता हूं, 1300 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर कैमरास और वो एनवीआर रिकॉर्डिंग के लिए नस्ब है। उसका जो डेटा है उसको संभाल के रखना होगा, ताकि अगर कल कोई कहे कि जी ये धांधली हुई है, खासतौर पे जैसे कि लाहौर में और भी शहरों में इस तरह से कैमरास लगाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये तकरीबन कुछ 70,000 रुपए का खर्चा है इन 2-3 दिनों का, या डेली का 70,000 रुपए का खर्चा है। तो उस डेटे को संभाल के रखें, ताकि उस डेटे की मदद से बाद में बताया जाए कि देखिए कोई वहां पर ठप्पे नहीं लगाए गए, कोई किसी का वोट चोरी नहीं हुआ, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, सबको फ्री एंड फेयर मौका मिला है, और जो नताइज आए हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के आए हैं। जो पहले गलतियां कर ली सो कर ली, कल के रोज कम से कम वो गलतियां मजीद नहीं होनी चाहिए। राइट, फारूक आदिल साहब, योर ओपिनियन ऑन दिस इलेक्शन की बात की सूरत हाल, क्या वैसा ही एक गुलदस्ता होगा? क्या 2/3 अक्सरियत हर पार्टी का ही ख्वाब अधूरा रहेगा? मेरा नहीं ख्याल ये बड़ा डिसाइसिव किस्म का इलेक्शन होगा। देखिए, ये जो बात सजाद मीर साहब ने कही, हम सब के उस्ताद हैं, इन पे जरूर तवज्जो दें। वो ये कह रहे हैं कि आपके तमाम स्टेक होल्डर्स का बिल बैठना जरूरी है। ये वो बात है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कहा करती थी कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें। मैं ये समझता हूँ, अगरचे ये सारे फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, और मेरे ख्याल में जब पार्लियामेंट वजूद में आएगी तो यकीनन ये चीज वहां जाएगी। लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि इस वक्त न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के इदारों के दरमियान हो चुका है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि रियासत को आप ये जो डूब रही है और डूबती चली जा रही है, अब हम मजीद इसका डूबना बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें ऊपर जाना है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में आप ये देखें कि वो बारूदी सुरंगें साफ की जा रही हैं जो गुज़श्ता 5-6 साल में हमें पाकिस्तान में बिछाई हुई नजर आती हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अजहर सिद्दीक साहब ने बहुत दुरुस्त बात उठाई कि अब हमें बस कर देना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि किसी को उठा लें और किसी को छोड़ दें और किसी की वफादारी बदल दें। बिल्कुल दुरुस्त है, और काशिफ ने भी इस पर बड़ी तफसीली मुख्तसर बात की, लेकिन जामे बात की। लेकिन असल में होता क्या है? होता ये है कि जो हम गड्ढा खोदते हैं उसमें जरूर एक दफा गिरते हैं। जब हम ये कहें कि टेलीफोन टैप करना जरूरी है सियासतदान का, जब हम ये कहें कि लोगों को गायब करना जरूरी है, जब हम कहें कि पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, जब हम ये कहें कि पाकिस्तान में अपोजिशन के जलसे को किराए पर लाउड स्पीकर मिलना चाहिए या कुर्सियां मिलनी चाहिए, तो आखिर कुदरत की सजा होगी ना। दरअसल अजहर सिद्दीक साहब और उनके जो दोस्त हैं वो इस सजा का, हम नहीं चाहते कि वो उन्हें ये सजा मिले, लेकिन असल में इस शामत अमाल उनकी ये है। तो जितनी जल्द ये तायब हो जाए, जितनी जल्द ये आइन और जमहूरियत की तरफ आ जाए, पाकिस्तान का उतना ही भला हो। राइट फारूक साहब, ख्वाजा नवीद साहब इलेक्शन के, अजहर साहब आई एम सॉरी, बहुत बड़ा पैनल है सर, मुझे सबसे सवाल पूछना है। तला, आपका सवाल जो पेपर बैलेट पेपर के बारे में था, वो मेरे ख्याल में मुझसे रेलेवेंट है। बाकी पहले आप किसी भी पूछ लें, लेकिन उस पर मैंने आपको जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल अफजल साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ख्वाजा नवीद साहब, इलेक्शन के बाद क्या होगा? ये 2/3 अक्सरियत का ख्वाब किसी का पूरा होगा या वो पीडीएम वाला गुलदस्ता आएगा? बिल्कुल नहीं, खूब ख्वाब पूरा होगा। बस दुआ करें कि इलेक्शन फेयर और सही हो जाए और उनके रिजल्ट्स भी आ जाएं और लोग वो रिजल्ट कबूल कर लें, क्योंकि इलेक्शन होना एक पार्ट है, और कबूल नहीं किए रिजल्ट तो कबूलियत अगर नहीं हुई तो मकबूलियत और कबूलियत में बड़ा फर्क है। तो अब आप देख लीजिएगा, दुआ करें कि लोग इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को कबूल कर लें। आमीन आमीन आमीन। अफजल खान साहब, क्यों इजाफी बैलेट पेपर दिए गए हैं सर आरओस को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और अच्छा है कि उन्होंने ये, मैंने एक किसी ने छापा हुआ उसकी तस्वीर ट्विटर पे लगाई हुई थी। बेसिकली कानून क्या है, जैसे मीर साहब ने बड़ा सही फरमाया कि जी बैलेट पेपर खराब भी हो जाते हैं तो इजाफी होनी चाहिए, वो 5% होते हैं। इस दफा जो मैंने खुद देखा है, अब मुझे उसकी तहकीकात की जरूरत है कि जी 12 करोड़ अगर वोटर हैं तो 25 करोड़ बैलेट पेपर 26 करोड़
25 करोड़, ये मैंने एक ट्वीट लिखी थी और उसके ऊपर भी मैंने लिखा था और मैंने उसको ईसीपी को भी रेफर किया था कि वो इसका डिनाइल दे। तो 5%, 10%, लेकिन आपको पता है कि 100% तो वोट डाले ही नहीं जाते। तो बेसिकली ये अगर उन्होंने कहा है तो इसके ऊपर गौर भी करना चाहिए, उसके ऊपर नजर भी रखनी चाहिए। फाफिन और दीगर जो इंटरनेशनल और नेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, दे शुड कीप आई ऑन इट, और ये एक कंप्लेंट है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जितोई साहब, ये एक बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है खान साहब ने। देखिए, ये सिर्फ 12 करोड़ वोटर की बात नहीं है, एक कौमी असेंबली का इलेक्शन है, एक सूबाई असेंबली का इलेक्शन है। तो हर आदमी को 2 वोटर देने हैं, तो 24 करोड़ आपको चाहिए बैलेट पेपर। 2 करोड़ इजाफी है, वो गलती के लिए है। अफजल साहब क्लैरिफाई कर दें, अफजल साहब पूछ लेते हैं, लेट्स आस्क हिम, केस बना रहे हैं, ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अफजल साहब ये कंफ्यूजन दूर कर दें। बात यह है कि देखें, ये ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं? जो प्रोविंशियल असेंबली के और नेशनल असेंबली के वो 12-12 करोड़ होने चाहिए, लेकिन अगर आपने नेशनल असेंबली के ही आपने 25 करोड़ छापे हैं। नहीं, दोनों के छपे हैं, दोनों के छपे हैं, दोनों के मिलकर छापे हैं भाई। दोनों ये इलेक्शन कमीशन में रहे तो उसका रिजल्ट क्या है? शाह महमूद साहब इस पर राय लेते हैं। शाह महमूद साहब के जमात इस्लामी के बंदे ने बात की है, आपको सब्सटेंशिएट करते हुए कि ये पूछेगा साहब, और कहते हैं इलेक्शन कमीशन में हमारे दरवाजे खुले होते थे, इनके जमाने में रिजल्ट क्या आया था? मीर साहब और उसको रिजल्ट को मान लिया था। चलें वापस आ जाए मेरी तरफ वापस आ जाए प्लीज प्लीज ये गुफ्तगू ऐसे ना करें। के साथ में इलेक्शन में रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, किसी को फायदा पहुंचे, रिजल्ट क्या आया था ये बताएं तो किसी और को समझ आए। आपको सिर्फ ये कि जी लाहौर कल पता चलेगा कि नाराज हो रहे हैं, शाह महमूद भी मुझसे नाराज हो रहे हैं, सर रहम खान बीनी जी मुझसे नाराज हो रही है। वो आपके इलेक्शन में हिस्सा राइट अफजल साहब, राइट अफजल साहब। शाह महमूद साहब, ये बैलेट पेपर के ऊपर थोड़ी रोशनी आप डाल दें सर। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इस तरह ये काम प्रैक्टिस रही है कि कुछ इजाफी बैलेट पेपर होते होंगे और वो अनअकाउंटेड फॉर नहीं होते होंगे, उनके पूरा हिसाब किताब होता होगा और वो हर पोलिंग स्टेशन पर, हर पोलिंग बूथ पर मौजूद होते होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर इतराज है तो एक सियासी रहनुमा ने, इतने बड़े सियासी रहनुमा ने एक इतराज किया है तो इलेक्शन कमीशन को इसका खुद जवाब दे देना चाहिए और वो आज रात तक किसी भी वक्त वो इस बात का काशिफ रफीक साहब, कब तक जवाब आएगा इलेक्शन कमीशन का आपकी नजर में? तला साहब, ये तो इलेक्शन कमीशन का तर्जुमान ही बता सकते हैं। आप बहुत करीब हैं इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद में, मुझे ये मालूम है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए। जी जी, 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कहा कि आरओ ने इलेक्शन चोरी किया। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा कि आरटीएस बिठा दिया गया। आप जो मर्जी कर लें, जिन जमातों ने इलेक्शन को, रिजल्ट को नहीं मानना, उन्होंने पहले ही ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है कि भाई इलेक्शन में धांधली हो गई, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। कोई ये सोचने को तैयार नहीं है कि आपका अपना कंडक्ट कैसा था, आपका अपना अमल कैसा था। आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आपकी तैयारी क्या थी, आपने उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई? काशिफ साहब, आपने कहा कोई मानने को तैयार नहीं, आपने कोई मानने को तैयार नहीं। पॉइंट ये है, देखिए अभी आप देखिए कि हम यहाँ पे बैठ के जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें गुफ्तगू ये करनी चाहिए कि वोटर पहले अपना राइट ऑफ वोट तो एक्सरसाइज करें मैक्सिमम, उसके बाद नतीजे की बात करें। हम यहाँ बैठ के अगर ये करेंगे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, एक बात से एग्री करें, तो कैसे हम सेट करेंगे? काशिफ रफीक, एक बात से एग्री करें, हम जितने भी लोग इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं, जितने हल्के सना फैसल ने घूमे हैं, किसी ने नहीं घूमे हैं, जितने प्रोग्राम इन्होंने हल्कों पे किए किसी ने नहीं किए। सना फैसल सबने किए होंगे। अवाम की राय क्या आपको लगता है? मैं आपको हंसी आएगी अगर मैं अवाम की राय आपके साथ शेयर करूं। हमने जो हाफिज नईमुर रहमान साहब जिस हल्के से लड़ रहे हैं NA 250, वहाँ से जब हमने पब्लिक का ओपिनियन लेने की कोशिश की कि जनाब किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, तो एकदम एक जमे गफीर इकट्ठा हो गया और बड़े मुझे हंसी आ रही है बताते हुए कि एक शख्स ने वहाँ जोरदार आवाज़ लगाई कि जी हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं, हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। एक और आवाज पीछे से आई कि जी हमें एहसास प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं, हम तो जी PTI को वोट देंगे। तो अब लोग वोट किस बुनियाद पे दे रहे हैं, आप ये देखें ना, इससे अंदाजा लगाएं। जिसको पैसे मिलते हैं वहां पे देंगे, तो जो तो अलीम खान जो डायरेक्ट दे रहा है, हाँ तो अलीम खान को देंगे। फिर ट्रांसमिशन जारी रहेगी, ये गुफ्तगू आप जानते हैं आपस में शुरू हो चुकी है और मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एक ब्रेक ले लीजिए, जल्दी से एक ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद News 1 पर ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा।